اللہ محدود ہے؟ نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ جو اللہ سے اللہ تک ہوگا وہ محدود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے وجود کو اتنی وسعت دے دے کہ اس کا سفر خدا سے خدا تک ہو. یہ جملہ معلوم ہے کس کا ہے؟ قرآن مجید میں ہے یہ جملہ، مگر یہ جملہ پہلے علی نے کہا تھا، بعد میں قرآن میں آیا. یہ تاریخ کی سچائی ہے، اور یہ ایک ہی آیت نہیں ہے جسے حضرت علی نے پہلے کہا ہو اور بعد میں قرآن میں آئی. یہ تنہا آیت نہیں ہے. اگر گنجائش ہوئی تو میں عرض کروں گا کہ اور بھی آیتیں ہیں، اور بھی جملے ہیں قرآن میں ایسے جو پہلے خطیب نہج البلاغہ کی زبان پر آئے اور ان کی شان فصاحت و بلاغت اور ان کی معنویت کی شان ایسی تھی کہ حضرت حق کو وہ جملے پسند آ گئے، اور کل کے مشیت نے ان جملوں کو اقتباس کر کے دیوان وحی میں شامل کر. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. اب اگر اس روایت کی تصدیق چاہیے تو میں تیزی کے ساتھ اس آج کی گفتگو میں بس 2 حوالے دے دوں. پہلا حوالہ تو ظاہر روایت ہے. علامہ ابن مردوہ اصفہانی نے اپنی کتاب میں فیما نزل من القرآن فی علی علیہ السلام، اس میں یہ روایت لکھی ہے کہ جنگ احد میں جب حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر علی کو دی گئی تو شہادت کی خبر جس نے بھی دی ہو، جس نیت سے بھی دی ہو، مگر میدان جنگ میں خبر دینے کے معنی یہ ہیں. حمزہ اسد اللہ کہلاتے تھے، حمزہ بھی شیر خدا کہلاتے تھے، حمزہ رسول کے چچا تھے، شفیق چچا. حمزہ کی شہادت رسول کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوئی. حمزہ کی شہادت علی کے لیے بہت بڑے صدمے کا سبب تھی. کوئی اور ہوتا تو اس صدمے سے اس کے قدموں میں لرزہ پڑ جاتا، لغزش پیدا ہو جاتی، ہمت اور حوصلہ ختم ہو جاتا. مگر جیسے ہی سنا علی نے حمزہ شہید ہو گئے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو خدا ہی کے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں. یہ الزام نہ لگائیے گا کہ غلو کر رہا ہوں، یہ الزام نہ لگائیے گا کہ میں ضعیف روایت نقل کر رہا ہوں. نہ روایت ضعیف ہے نہ اس میں غلو ہے. روایت کی صحت کا معیار دنیا والوں نے جو بھی مقرر کیا ہو، خود رسول خدا بھی ایک معیار مقرر کر کے گئے ہیں. رسول خدا نے فرمایا جب بھی کوئی بات تم تک پہنچے اسے قرآن سے مطابق کر کے دیکھو، قرآن کے مطابق ہے تو سچی ہوگی، قرآن کے مطابق نہ ہوگی تو پھر وہ جھوٹی ہوگی. آپ دیکھیے قرآن مجید نے یہ جملہ یہ کہہ کر نقل کیا ہے یا نہیں کہ یہ جملہ میرا نہیں کسی اور کا ہے. آیت پڑھ لیجئے.
وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا، اے رسول بشارت دے دیجئے ان مومنوں کو، ان اولو العزم مومنوں کو کہ جن پر جب مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ جملہ کسی اور کا ہے، ہمیں پسند آ گیا تو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ علی کی باتیں وہ ہیں جو خدا کو پسند آ جاتی ہیں تو سناتا ہے۔ حیف ہے ان پر جو علی کے جملے نہ پڑھیں، جو علی کے جملے نہ سنیں، جو نہج البلاغہ کا مطالعہ نہ کریں۔ حیف ہے، حیف ہے۔ یہ جملہ مولا نے فرمایا، یہ جملہ جو فرمایا ہے کیا شان ہے اس جملے کی، خدا کی قسم۔ اس میں جو لطافتیں اور جو فضائل کے پہلو ہیں وہ آج بیان کا حق ادا نہیں ہو پائے گا کیونکہ وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے اور گفتگو ابھی صرف تمہید کے مرحلے میں، گفتگو صرف تمہید کے مرحلے میں، لیکن جو دقیق گفتگو ہے، جو نقطہ آپ تک منتقل کرنا ہے اس کے لیے یہ ضروری مقدمات ہیں۔ یہ تمہید صرف اس لیے نہیں ہے، تمہید برائے تمہید نہیں ہے، مسئلے کو جہاں تک پہنچانا ہے بات تقریباً وہاں سے قریب آ چکی ہے۔ علی مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ علی عبد ہے، معبود نہیں ہے۔ علی مربوب ہے، رب نہیں ہے۔ علی ذات حق سمجھی کی طرف حق نمائی کرتے ہیں۔ علی وہ بندہ ہے جو وہ عبد ہے جو معبود نما ہے۔ عبد ہے، علی عبد ہے۔ علی وہ مخلوق ہے جو مظہر خالق بن گیا ہے۔ علی مخلوق ہے، علی عبد ہے، علی بندہ ہے، علی مربوب ہے، مگر کیسا؟ عربی کے کسی قصیدہ نگار نے کہا ہے، جو کیفیت اس کے مطلع میں ہے وہ میں کسی صورت سے ترجمے میں ادا نہیں کر سکتا، مگر بے اختیار وہ مطلع یاد آ رہا ہے۔ ہاں علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و بہر۔ دیکھو تو صحیح، عقل بشری سوچے تو صحیح، نگاہ انسانی دیکھے تو صحیح، یہ علی بشر ہے مگر کیسا بشر؟ ربہ فیہ تجلی و بہر، یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ بشر ہے جس کے اندر رب نے تجلی کی ہے، رب نے ظہور کیا۔ سمجھیں علی کی ذات ایسی ہے، علی کا کلام ایسا ہے۔ ملت اسلامیہ غافل ہے علی کے نہج البلاغہ سے، نہج البلاغہ سے غافل ہیں۔ علی کا ایک جملہ اتنا قیمتی ہے کہ قرآن کا حصہ بنا دیا اللہ نے۔ اب تو نہج البلاغہ پڑھیے اٹھا کر۔ مجھے حیرت ہے، مسلمان دانشور علم حاصل کرتے ہیں، ارسطو کو پڑھیں گے، سقراط کو پڑھیں گے، افلاطون کو پڑھیں گے، افلاطون کو پڑھیں گے،
لیں گے، لینن کو پڑھ لیں گے، ایڈم اسمتھ کو پڑھ لیں گے، گوئٹے کو پڑھ لیں گے، شیکسپیئر کو پڑھ لیں گے، سب کو پڑھ لیں گے، نہیں پڑھیں گے تو علی کو۔ کیا ذوق ہے، کیا ذوق ہے، پڑھیے تو صحیح۔ جو چیز خلاف قرآن ہو اسے رد کر دیجئے گا، پورا اختیار ہے۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، نہج البلاغہ پڑھیے، جو چیز خلاف قرآن ہو رد کر دیجئے گا، مگر میں ایک وعدہ کر رہا ہوں، اگر نہج البلاغہ میں ایک جملہ بھی خلاف قرآن دکھا دیا تو میں مذہب بدل دوں گا۔ کہ نہج البلاغہ پڑھنے سے، نہج البلاغہ میں ایک جملہ بھی آپ خلاف قرآن نہیں تلاش کر سکتے، بلکہ اس کے برعکس ہے۔ قرآن مجید کے جو مقامات اب تک سمجھ میں نہیں آئے ہیں، نہج البلاغہ پڑھیے تو سمجھ میں آتے چلے جائیں۔ نہج البلاغہ آواز آ گئی۔ بس اب میں گفتگو کا دامن سمیٹ لیتا ہوں۔ قرآن مجید اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو نہج البلاغہ پڑھیے، کلام معصومین کو پڑھیے۔ حدیث پیغمبر سمجھ میں نہیں آئی ہے تو حدیث اہل بیت پیغمبر پڑھیے۔ یہی راستہ ہے۔ بہرحال میں صرف عرض یہ کر رہا تھا کہ خود اس جملے میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لفظی بلاغت اور حسن، معنوی حسن اور بلاغت بے پناہ ہے۔ بھئی اگر یہ اس طرح سے رہا تو پھر گفتگو نہیں ہو پائے گی۔ اور دیگر بلندتر صلوات۔ ایک اور بلندتر صلوات پڑھ لیجیے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ جملہ اس عظیم الشان سفر کا مختصر ترین بیان ہے کہ ہمارا سفر تو خدا سے خدا تک ہے۔ ہم خدا کے ہیں اور خدا ہی کی طرف جا رہے ہیں، اسی کی طرف جا رہے ہیں، جانے والے ہیں نہیں۔ ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، کل اس پہ باقی گفتگو ہوگی۔ آج صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان محدود ہے نا، انسان زمانی اعتبار سے، مکانی اعتبار سے، وجودی اعتبار سے، مادی اعتبار سے محدود ہے، بہت محدود ہے، حقیر ہے۔ علی نے کتنا وسیع کر دیا۔
اتنا وسیع کر دیا. اور اب یہاں سے میں نے کیا عرض کیا تھا کہ ہماری مجبوریاں جو ہم احساس جبر کرتے ہیں وہ دراصل وہ محدودیتیں ہیں، وہ حدیں ہیں، وہ سرحدیں ہیں جو وجودی محدودیتیں ہیں، جو کہ ہم مخلوق ہیں، جو کہ ہم مخلوق ہیں اس لیے محدود ہیں. جو محدودیت ہے وہی احساس جبر پیدا کرتی ہے. لیکن اس محدودیت کے اندر رب اکبر نے وہ نسخہ کیمیا سکھا دیا ہے کہ انسان ان حدود کو گرا کر اپنے وجود کو لامتناہی اور لازوال بنا سکتا ہے. مگر یہ صرف تبھی ممکن ہوگا، کوئی بھی کام انسان کرے. آپ اکنامیکل سسٹم اپنا درست کرتے ہیں تو کسی اکنامسٹ کی روشنی میں، آپ میڈیکل سسٹم درست کرتے ہیں تو کسی میڈیکل سائنٹسٹ کی روشنی میں. آپ اپنی محدودیتوں کو مٹا کر اگر اپنے آپ کو لازوال بنانا چاہتے ہیں تو چارہ نہیں ہے کہ علی کا راستہ اختیار کریں، ورنہ کوئی اور بتائے جس نے کہا ہو انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی اور ہو تو بتائیں. کوئی نہیں. راستہ یہی ہے، راہنما یہی ہے. ان کے راستے پر چلنا ہے. مسلمان کو، انسان کو، بشر کو ان کے راستے پر چل کر یہاں کی مجبوریوں کو شکست دینا ہے، اپنے اختیار کا دامن بڑھانا ہے. کیوں ان کا راستہ؟ یہ عبد ہیں، اور کس شان کا عبد ہے علی؟ اللہ اکبر. کس شان کا عبد ہے جو رسول کے مقابلے میں بھی کہتا ہے کہ میں تو اللہ کے رسول کے غلاموں میں سے غلام ہوں. شان بندگی تو دیکھیں، دونوں میں نسبت دیکھیں. اسے دیکھیں حفظ مراتب. وہ کہتے ہیں یہ میری جان ہے، یہ کہتے ہیں میں ان کا غلام ہوں. حفظ مراتب دیکھیں، حفظ مراتب دیکھیں. یہ کہتے ہیں میں تو ان کا غلام ہوں. یہ جس کے غلام ہیں اس کی زندگی کا ایک واقعہ صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ مسئلے کو اس کے تمام شواہد کے ساتھ اس منزل تک لے آؤں کہ مسئلہ حل ہو جائے. یہ جو غلامی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے، کس کے غلام ہیں؟ مصطفیٰ کے. کون مصطفیٰ؟ مصطفیٰ بھی مخلوق ہیں، مگر مصطفیٰ کی زندگی میں ایک شب معراج یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کیسے محدود نامحدود بن جاتا ہے. صلوات پڑھتے محمد و آلہ. عجیب و غریب مرحلے تک گفتگو لا رہا ہوں عمدن، اس لیے کہ آپ میں سے کوئی بھی فرد جتنا بھی کمزور و ناتواں ہو اگر قرآن کی روشنی میں حقیقت زندگی پا جائے، وہ رمز پا جائے جو رمز محمد اور آل محمد کے علاوہ کسی سے نہیں مل سکتا، جس رمز کے لیے اقبال نے